بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے فہرست میں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 10 سال بعد خاندان قریش میں پیدا ہوئی ہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اسی طرح ہوئی جس طرح سرداران قریش کے بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ یمن کے ایک بوڑھے عیسائی راہب نے ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی اور یہ بتایا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ہجرت کریں گے۔ جب یہ یمن سے لوٹ کر مکہ مکرمہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی ترغیب دی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ سے پہلے چند ہی آدمی آغوش اسلام میں آئے تھے۔ چونکہ مسلمان ہوتے ہی آپ کے گھر والوں نے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دیا، اس لیے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے بازار کا رخ کیا اور چند ہی دنوں میں آپ کی تجارت میں اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ آپ کا شمار دولت مندوں میں ہونے لگا، اور آپ نے قبیلہ انصار کی ایک خاتون سے شادی بھی کر لی۔ تمام اسلامی لڑائیوں میں آپ نے جان و مال کے ساتھ شرکت کی۔ جنگ احد میں یہ ایسی جان بازی اور سرفروشی کے ساتھ کفار سے لڑے کہ ان کے بدن پر 21 زخم لگے تھے اور ان کے پاؤں میں بھی ایک گہرا زخم لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ لنگڑا کر چلتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا تجارتی قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، آپ نے اپنا یہ پورا قافلہ اونٹوں اور ان پر لدی ہوئی سامانوں کے خدا عز و جل کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم پیش کر دیے، دوسری مرتبہ 40,000 درہم اور تیسری مرتبہ 500 گھوڑے 500 اونٹ پیش کر دیے۔ بوقت وفات 1000 گھوڑے اور 50,000 دیناروں کا صدقہ کیا، اور جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے 400 دینار کی وصیت فرمائی، اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 40,000 درہم کی مالیت کا تھا۔ سن 32 ہجری میں کچھ دنوں بیمار رہ کر 72 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور ہمیشہ کے لیے سخاوت و شجاعت کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ یوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی سراپا کرامت ہی کرامت تھی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ آپ نے جس طرح طے فرمایا وہ آپ کی باطنی فراست اور خداداد کرامت کا ایک بڑا ہی انمول نمونہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات 6 جنتی صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد ان 6 شخصوں میں سے جس پر اتفاق رائے ہو جائے اس کو خلیفہ مقرر کیا جائے اور 3 دن کے اندر خلافت کا مسئلہ طے کر لیا جائے، اور 3 دنوں تک حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں امامت کرتے رہیں گے۔ اس وصیت کے بعد یہ 6 حضرات ایک مکان میں جمع ہو کر 2 روز تک مشورے کرتے رہے، مگر یہ مجلس شورا کسی نتیجے پر نہ پہنچی۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ آج تقرر خلافت کا 3را دن ہے، لہذا تم لوگ آج اپنے میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لو۔ حاضرین نے کہا
اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ تو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو پیش کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ 6 آدمیوں کی یہ جماعت ایثار سے کام لے اور 3 آدمیوں کے حق میں اپنے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اپنے حق سے کنارہ کش ہو گئے۔ آخر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حق دے دیا ہے۔ اب خلافت کے حقدار حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہرگز خلیفہ نہیں بنوں گا۔ اب تم 2 ہی امیدوار رہ گئے ہو، اس لیے تم دونوں خلیفہ کے انتخاب کا حق مجھے دے دو۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انتخاب خلیفہ کا مسئلہ خوشی خوشی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ اس گفتگو کے مکمل ہو جانے کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان سے باہر نکل آئے اور پورے شہر مدینہ میں خفیہ طور پر گشت کر کے ان دونوں امیدواروں کے بارے میں رائے عامہ معلوم کرتے رہے۔ پھر دونوں امیدواروں سے الگ الگ تنہائی میں یہ عہد لے لیا کہ اگر میں تم کو خلیفہ بناؤں تو تم عدل کرو گے، اور اگر دوسرے کو خلیفہ مقرر کروں تو تم اس کی اطاعت کرو گے۔ جب دونوں امیدواروں سے یہ عہد لے لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگو، میں نے خلافت کے معاملہ میں خود بھی کافی غور و غوض کیا اور اس معاملہ میں انصار و مہاجرین کی رائے عامہ بھی معلوم کر لی۔ چونکہ رائے عامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں زیادہ ہے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب سے پہلے خود آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ آپ کے بعد حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیعت کر لی۔ اس طرح خلافت کا مسئلہ بغیر کسی اختلاف و انتشار کے طے ہو گیا، جو بلا شبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ جنت میں جانے والا پہلا مالدار۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول من يدخل الجنت من اغنیاء امتی عبد الرحمن بن عوف، یعنی میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ماں کے پیٹ ہی سے سعید۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، اور کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس 2 بہت ہی خوفناک فرشتے آئے اور مجھ سے کہا کہ تم اس خدا کے دربار میں چلو جو عزیز و امین ہے۔ اتنے میں ایک دوسرا فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو جب اپنی ماں کی شکم میں تھے اسی وقت سے سعادت آگے بڑھ کر ان سے وابستہ ہو چکی ہے۔